جب میں نے یونیورسٹی میں پہلا قدم رکھا تو دل عجیب سی گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ تھا جس میں چند نوٹس، ماں کی دعائیں اور گاؤں کی مٹی سے جنم لینے والے خواب سمائے ہوئے تھے۔ ایک بڑی یونیورسٹی، ایک بڑے شہر میں جہاں آنے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سب کچھ نیا تھا، عمارتیں، چہرے، آوازیں۔ میں خود کو کہیں فٹ ہوتے نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور میں وقت سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ سیڑھیوں پر چند لڑکیاں ہنستے باتیں کرتی تھیں۔ میں خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گئی۔ میرا لباس سادہ تھا، ہلکا سا استری شدہ شلوار قمیض، پرانے جوتے اور دوپٹے کا پلو بار بار گر رہا تھا۔ میرے چلنے میں اعتماد نہیں بلکہ احتیاط جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوئی، کئی آنکھیں میری طرف مڑ گئیں۔ ان نظروں میں حیرت کم اور تجسس زیادہ تھا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گئی کیونکہ ساری کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ کسی نے جگہ خالی کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے سوچا شاید سب ایسے ہی کرتے ہوں گے، مگر میرا وہم اس وقت ٹوٹا جب ایک لڑکی نے اونچی آواز میں کہا، ارے دیکھو، کام والی کی بیٹی بھی یونیورسٹی آ گئی، زمین پر بیٹھے گی یا جھاڑو بھی لائی ہے۔ پورا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا، جیسے یہ کلاس روم نہیں بلکہ تماشا ہو۔ میرا سانس رک گیا، سر جھکائے بیٹھی رہی، کچھ نہیں کہا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر جانتی تھی اگر اس وقت رو پڑی تو یہ میری شکست ہوگی، اور ان سب لڑکیوں کی بھی جو دروازے کے باہر بھی خوابوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایک اور لڑکی بولی، انزش دیکھو تو، اس کا بیگ شاید نالی کے پاس رکھا ہوتا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ مجھے لگا زمین پھٹ جائے گی، مگر وہی زمین تھی جو میری پہچان تھی، جس پر میں پلی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں کسی کو خوش کرنے نہیں بلکہ خود کچھ بننے آئی ہوں۔ جب کلاس شروع ہوئی، ایک لمبے قد کے پروفیسر اندر آئے اور بغیر کچھ کہے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ میں پوری توجہ سے سن رہی تھی، ہر لفظ ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاس نئی کتابیں نہیں تھیں، صرف ایک سودا کاپی اور پرانا قلم، مگر حوصلہ تازہ تھا۔ دل کے اندر جلتی وہ آگ جو بجھنے نہیں دیتی۔ لیکچر ختم ہوا تو سب اپنے گروپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں سیدھی لائبریری چلی گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک لڑکا کتابیں ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، پہلا دن ہے، اگر کوئی کتاب چاہیے تو بتا دینا، میں مدد کر دوں گا۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ اس کے لہجے میں نہ غرور تھا نہ احسان، بس ایک سادہ بات، مگر اس بات میں وہ احساس تھا جو کسی ساتھی سے آج تک نہیں ملا تھا۔ میں نے کتابیں نکالی، کچھ نوٹس بنائے اور واپس ہاسٹل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں وہی لڑکیوں کا گروپ ملا۔ ایک بولی، اگلی بار جلدی آ جایا کرو ورنہ نیچے جگہ ملے گی، ویسے تمہارا اصل مقام تو نیچے ہی ہے۔ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا، بس دل میں ایک بات اتر گئی، آج میں زمین پر بیٹھوں گی، مگر ایک دن یہی لوگ میری بلندی کو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ اس رات میں نے ماں کو فون کیا اور بس اتنا کہا، ماں یہاں سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماں کی آواز آئی، بیٹی، جو دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں خدا ایک دن انہیں خود نیچا دکھا دیتا ہے، صبر رکھ۔ اس رات میں نے خود سے وعدہ کیا، جو بھی ہو کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میں ٹوٹ رہی ہوں۔ یونیورسٹی کا پہلا دن گزر گیا، مگر اس کا اثر میرے قدموں سے چپک گیا۔ اگلے دن میں وقت پر پہنچی اور اس بار بھی پچھلی صف کے فرش پر ہی جگہ ملی۔ کسی کو پرواہ نہ تھی، جلد سمجھ گئی کہ یہاں میرے سوا میرا کوئی نہیں۔ نوٹس گروپس میں بانٹے جاتے مگر میں ان میں شامل نہ تھی۔ پروفیسر جب کتابوں کے نام بتاتے تو صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے جن کے پاس موبائل، پی ڈی ایف یا نئی ایڈیشن کی تصویریں ہوتیں۔ میرے لیے لائبریری ہی واحد سہارا تھی، وہ بھی وقت کی حد کے ساتھ۔ ایک دن میں نے ایک ہم جماعت سے کہا، اگر تمہارے پاس پچھلے سسٹمر کے نوٹس ہوں تو مجھے دے دو۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے یاد نہیں کہاں رکھے ہیں، ویسے تمہیں تو سب یاد کرنا ہی ہے، نوٹس کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جواب ایسا لگا جیسے دروازہ زور سے بند کیا گیا ہو۔ میں چپ چاپ پلٹی اور خود سے کہا، ٹھیک ہے، اب سب کچھ خود کرنا ہوگا۔ ہر روز میں سب سے پہلے کلاس آتی اور سب سے آخر میں جاتی۔ لائبریری میرا پناہ گاہ بن چکی تھی۔ کچھ کتابیں اتنی پرانی تھیں کہ صفحے چھوتے ہی جھڑنے لگتے، مگر میں انہی پرانے صفحات سے
نیا جہان ڈھونڈنے لگی جس بات کی سمجھ نہ آتی، گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی رہتی۔ ایک دن میں ایک مشکل سوال میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایک آواز آئی، اگر چاہو تو میں سمجھا دوں۔ میں چونکی، دیکھا تو وہ لڑکا تھا جو لائبریری میں کتاب میں ترتیب دے رہا تھا، مسکرا کر رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں دکھاوا نہیں تھا۔ میرا نام ساحر ہے، ہم ایک ہی کلاس میں ہیں، تم ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہو، کبھی تھکتی نہیں۔ میں نے ایسا کہا، ضروری ہے کیونکہ مجھے پوچھنے کا حق نہیں ملا۔ ساحر نے بیٹھ گیا اور سوال سمجھانے لگا۔ اس کی باتوں کی گہرائی حیران کن تھی۔ دوران گفتگو اس نے بتایا کہ وہ خود بھی اسکالرشپ پر آیا ہے، مگر کیونکہ اس کا انداز شہری ہے اور لباس مہنگا، کوئی اسے غریب نہیں سمجھتا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی سوال مشکل لگتا، ساحر مدد کرتا۔ وہ خود مصروف ہوتا مگر وقت نکال لیتا۔ ایک دن ہم کلاس سے نکل رہے تھے تو ایک لڑکی نے طنز کیا، واہ ساحر، تم تو انزش جیسی دوست ڈھونڈ لی۔ ساحر نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کیونکہ وہ پڑھنے آئی ہے، دکھانے نہیں۔ لڑکی کچھ بول نہ سکی، پہلی بار کسی نے میرے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کبھی ساحر میرے لیے پرانے نوٹس پرنٹ کروا دیتا، کبھی نئی کتابوں کی فوٹو کاپی۔ ایک بار تو اس نے فزکس کا ماڈل بھی بنایا، کیونکہ گروپ پروجیکٹس میں کسی نے مجھے شامل نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا، تم اکیلی بھی کر سکتی ہو، میں مدد کروں گا مگر نمبر نہیں ملیں گے، میں سر سے بات کر لوں گا، تم بس کام پورا کرو۔ اس کی ہمت افزائی سے میں نے ماڈل مکمل کیا۔ جب پروفیسر نے دیکھا تو حیران رہ گیا، پوچھا، یہ کس کی مدد سے بنایا؟ میں نے سچ کہا، ساحر نے رہنمائی کی، مگر کام میں نے خود کیا ہے۔ پروفیسر نے کچھ نہ کہا، بس سر ہلا دیا۔ مگر پہلی بار لگا کہ میری موجودگی کی نوٹ کیا گیا ہے۔ 2 ہفتے یونیورسٹی میں گزر چکے تھے مگر میں اب تک ایک بھی کتاب خریدنے کے قابل نہیں تھی۔ لائبریری میں ریزرویشن پہلے سے ہو جاتا اور ہم کتابیں انہی کو دی جاتی جن کے تعلقات یا رسائی زیادہ ہوتی۔ ایک دن ساحر نے کہا، یہ میرے پرانے سسٹمر کے ریفرنس نوٹس ہیں، تم رکھ لو۔ میں نے انکار کیا، نہیں، تمہیں بعد میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں ابھی ضرورت ہے، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ نوٹس میرے لیے خزانے سے کم نہ تھے۔ میں نے اہم نکات نشان زد کیے، خود کی کاپی میں خاکے بنائے اور ساحر کے ساتھ چند اہم موضوعات پر بات چیت کی۔ زندگی کا یہ نیا انداز تھا جسے کسی نے سکھایا نہیں، بس موقع دیا گیا۔ جب میں کوئی سوال خود حل کر لیتی تو ساحر کہتا، دیکھا، اب تو تم مجھے پڑھا سکتی ہو۔ ہماری گفتگو ہمیشہ پڑھائی کے گرد رہتی۔ اس نے کبھی فضول بات نہیں کی، نہ کوئی ذاتی سوال پوچھا۔ اس کے انداز میں اعتماد اور احترام تھا، جیسے میں کوئی کمزور لڑکی نہیں بلکہ قابل انسان ہوں۔ 4 سال تک میں نے یونیورسٹی کے ہر لیکچر، ہر پریزنٹیشن کو فرش پر بیٹھ کر سنا۔ ابتدائی میں یہ مجبوری تھی، پھر عادت بنی اور آخر کار میری پہچان۔ میں سوچتی رہی شاید وقت کے ساتھ لوگوں کا رویہ بدل جائے گا، مگر کچھ نہ بدلا۔ جو تھے سسٹمر میں جب ریسرچ کا کام شروع ہوا تو گروپ بننے لگے، سب نے اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ بنا لیے۔ میرا نام کسی فہرست میں نہیں تھا۔ ساحر میرے پاس آیا اور بولا، میں نے سر سے بات کر لی ہے، ہم دونوں الگ گروپ میں رہیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا سر اعتراض نہیں کریں گے؟ اس نے کہا، کریں بھی تو کیا، 2 لوگ ہیں، کام تو ہو جائے گا، ہم مکمل کر لیں گے۔ تحقیق کے لیے ہمیں مختلف مقامات پر جانا تو ہوتا ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر لوگ میرے سادہ کپڑے دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر ساحر ہمیشہ معاملہ سنبھال لیتا۔ ایک دن ہمیں ایک افسر سے انٹرویو کرنا تھا۔ میں نے سوالات تیار کیے تھے۔ جب ہم پہنچے تو اس افسر نے ساحر سے کہا، یہ آپ کی سٹاف ممبر ہیں؟ ساحر نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ میری ٹیم لیڈر ہیں، میں ان کا اسٹوڈنٹس ہوں۔ اس کے جواب پر وہ افسر خاموش ہو گیا اور انٹرویو کے دوران مجھ سے عزت کے ساتھ پیش آیا۔ واپسی پر میں نے ساحر سے کہا، تم نے مجھے ضرورت سے زیادہ عزت دے دی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے بس وہ کہا جو تم ہو، باقی لوگ کم دیکھتے ہیں، تم سب دیکھو۔ چوتھے سسٹمر میں مجھے ایک امتحان میں کم نمبر ملے۔ میں نے پروفیسر سے ریکویسٹ کی کہ کاپی دوبارہ چیک کر لیں۔ انہوں نے کہا، وقت گزر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساحر نے کاپی دیکھی اور کہا، یہ تمہاری نہیں لگتی، کئی جوابات غائب ہیں۔ ہم دوبارہ پروفیسر کے پاس گئے۔ اس بار ساحر پرانے سائنس اور ثبوت دکھائے،
کافی بحث کے بعد پروفیسر نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ چیک کر لیتا ہوں۔ چند دن کے بعد میرے نمبر اپڈیٹ ہو گئے، کسی نے معافی نہیں مانگی مگر میرا حق تسلیم کیا گیا۔ یہ سب ساحر کی مستقبل محنت کا نتیجہ تھا۔ 4 سال میں یونیورسٹی کا ماحول کبھی آسان نہیں ہوا، موسم بدلے، مضامین بدلے، مگر حالات ویسے کے ویسے رہے۔ زمین پر بیٹھنا میری عادت بن گیا اور ان لوگوں کے لیے بھی سبب بن گیا جو سمجھتے تھے عزت صرف کرسی پر بیٹھے سے ملتی ہے۔ ساحر اکثر کہتا انزش تم صرف کلاس نہیں بدل رہی، نظام بدل رہی ہو۔ میں ہنس دیتی میں تو بس اپنا راستہ بنا رہی ہوں، اگر کسی کو ہمت مل جائے تو اس کی خوشی نصیبی ہے۔ گریجویشن کے آخری دن سب تصویریں بنوا رہے تھے۔ میں نے ساحر سے کہا کیا ہمیں بھی یادگار تصویر نہیں بنوانی چاہیے؟ اس نے کہا ضرور، مگر زمین پر بیٹھ کر، کیونکہ یہی تمہاری اصل پہچان ہے۔ تم نے تصویر بنوائی، میں زمین پر بیٹھی تھی، وہ میرے ساتھ کھڑا تھا، وہی تصویر میری زندگی کی سب سے قیمتی تصویر بن گئی۔ 4 سال بعد جب میں یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو دل میں فخر تھا، شکایت نہیں، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، اصل سفر تو اب شروع ہونا تھا۔ سب اپنے راستوں پر چل پڑے، کوئی نوکری کی طرف، کوئی شادی کی جانب، اور میں نے اس کے نمے ایک نئی جنگ چن لی، CSS کی تیاری۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مقابلہ سخت، وقت کم، مگر میرے پاس جو تھا وہ بہتوں کے پاس نہیں تھا، پتھروں جیسا حوصلہ اور ماں کی دعائیں۔ ساحر بھی اب میرے قریب تھا، جیسے اسے اندازہ تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ایک دن میں نے اسے فون کیا، میں نے اس سے CS کی تیاری شروع کر دی، مگر نصاب بہت بڑا ہے، کتابوں کے نام پہلی بار سن رہی ہوں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میرے چند دوست بھی تیار کر رہے ہیں، میں ان سے نوٹس دلوا دیتا ہوں اور جہاں ضرورت ہوئی خود پڑھا دوں گا۔ ہم قریب ہی ایک لائبریری کی ممبرشپ لی اور تیاری شروع ہو گئی۔ میرے پاس نئی کتابیں خریدنے کے وسائل نہیں تھے تو زیادہ تر پرانی یا فوٹو کاپی شدہ نوٹس استعمال کرتی۔ کبھی کبھی کسی اہم باب کا ایک ہی حصہ نوٹ میں ہوتا اور وہ بھی اکثر کوئی دوسرا پہلے لے جاتا۔ ہم روز ایک مخصوص میز پر بیٹھتے، وہ اپنے کام میں مصروف رہتا اور میں اپنے نوٹس کے ساتھ۔ کبھی کبھار وہ پوچھتا کون سا مضمون مشکل لگ رہا ہے، میں کہتی سیاسیات، نام یاد نہیں رہتے، وہ مسکرا کر کہتا آج رات یہی مضمون خوب سمجھیں گے۔ ہم نے ایک معمول بنا لیا تھا، صبح سے شام تک پڑھنا، پھر شام کو صبح اور رات کو چھوٹا سا کوئز۔ وہ مجھ سے سوال کرتا اور میرا پورا جواب سنتا۔ اگلا مرحلہ ہم نے طے کیا، ہفتے بھر کا ریویژن، روز ایک جرنل، کالج کا موضوع اور ہفتے میں ایک مارک ٹیسٹ۔ ایک دن ہم موجودہ حالات پر بات کر رہے تھے تو میں نے کہا ساحر عجیب بات ہے نا، ہم تاریخیں رٹے رہے ہیں اور میں تاریخوں سے بھاگتی ہوں۔ وہ بولا کیونکہ اب تم اپنی تاریخ لکھنے جا رہی ہو۔ میری ماں جو سب سے زیادہ دعائیں دیتی ہے وہ فجر سے پہلے اٹھ کر میرے لیے ہاتھ اٹھاتی، جب فون کرتی تو کہتی بیٹی سونے سے پہلے کچھ کھا لیا کرو، پڑھائی تب کامیاب ہوتی ہے جب جسم میں تندرستی ہو۔ میں سب حسب معمول آن لائن چھوٹے گروپس کو پڑھاتی بھی تھی تاکہ تھوڑے اخراجات پورے ہوں۔ ایک دن ایک شاگرد نے پوچھا میڈم کیا آپ خود بھی امتحان دے رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اور اگر تم لوگ پڑھو گے تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں مصروف اپنے لیے نہیں پڑھ رہی اور ان سب کے لیے پڑھ رہی ہوں جو میری چھاؤں میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ آخری مہینہ شروع ہوا تو ہم نے ایک نیا منصوبہ بنایا، روز ایک موضوع پر مکمل بحث اور ایک مکمل ٹیسٹ ہوتا۔ امتحان کے دن قریب آ رہے تھے اور دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، میرے اندر ایک عجیب ٹھہراؤ تھا۔ میں نے خود سے کہا انزش تم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اب جو ہوگا قبول کرنا سیکھو۔ امتحان والے دن اگرچہ میں نے کوئی یونیفارم نہیں پہنا تھا مگر دل کے اندر وہی جوش، وہی اعتماد موجود تھا۔ میں نے پرچے کھولے، گہری سانس لی اور قلم اٹھایا۔ باہر ہال کے دروازے پر صاحب میرا انتظار کر رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میری خاموش جنگ آج کامیاب میں بدلنے والی ہے۔ امتحان کے قریباً 2 مہینے بعد نتیجہ آنے والا تھا، انتظار طویل تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں نے خود کو مصروف رکھنے کے چند اصول بنائے: صبح ورزش، دوپہر تندرست، شام لائبریری اور رات ماں سے بات چیت۔ مگر اندر ایک طوفان تھا جو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ پھر ایک صبح جب میں لائبریری سے واپس آ رہی تھی تو فون پر ساحر کا پیغام آیا، نتیجہ آ گیا کہ ویب سائٹ دیکھو۔
میری ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے قریب کے کیفے میں جا کر بیٹھتے ہی براؤزر کھولا، رول نمبر ڈالا اور جیسے ہی نتیجہ سامنے آیا سانس تھم گیا۔ انزش ملک، فرسٹ پوزیشن الاٹڈ گروپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس۔ لمحہ جیسے رک گیا ہو، آنکھوں سے نمی بہی، مگر وہ خاموشی کے آنسو تھے، وہ خوشی جو سالوں سے ماں کی دعاؤں میں چھپی تھی۔ میں نے فوراً ماں کو فون کیا، ماں پہلا نمبر آیا ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ماں کی آواز کام گئی، بیٹی میں نے کہا تھا نا میری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوپہر میں ساحر سے ملی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے معلوم تھا تم وہ کرے گی جو مناسب، جو ممکن سمجھتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ وہ بولا کیونکہ تم نے خواب دیکھے ہی نہیں، ان پر محنت بھی کی ہے۔ ہم دونوں سڑک کنارے بیٹھے تھے، ارد گرد شور تھا مگر دلوں میں سکون۔ میں نے کہا اگر ابو آج زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ ساحر نے کہا تم نے ان کا نام زندہ رکھا ہے اور اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس شام جب میں گھر پہنچی تو ماں نے آہستہ سے کہا بیٹی ساحر کی ماں آئی تھیں رشتے کی بات لے کر۔ میں خاموش ہو گئی، حیران تھی کیونکہ ساحر نے کبھی اس موضوع کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ماں بولی ساحر نے ہمیشہ تمہاری عزت کی اور اس نے یہ فیصلہ تمہیں بتائے بغیر نہیں کیا۔ میں دنگ رہ گئی، وہ ساحر جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا مگر کبھی اپنے وجود کو بوجھ نہیں بنایا، آج سب کچھ دل میں چھپا کر بیٹھا تھا۔ اس رات میں دیر تک سوچتی رہی۔ میں نے ہمیشہ ساحر کو دوست سمجھا، ایک ساتھی، ایک روشنی، مگر وہ محبت جو اظہار سے خالی اور صرف اعتماد پر مبنی ہو شاید سب محبتوں سے زیادہ پاک ہوتی ہیں۔ اگلے دن جب میں ساحر سے ملی تو میں نے پوچھا تم نے اپنی ماں کو کیوں بھیجا؟ میں مجھ سے خود کیوں نہیں کہا؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا کیونکہ میں تمہیں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا تم اپنی منزل خود حاصل کرو، اپنی پہچان خود بناؤ۔ اگر کبھی تم خود فیصلہ کرو کہ زندگی کا سفر میرے ساتھ طے کرنا ہے تو وہ تمہارا فیصلہ ہو، میرا نہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر کہا میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے قریب محسوس کیا، تمہارے لفظوں میں کبھی مفاد نہیں دیکھا، شاید یہی کافی ہے۔ اس کے چہرے پر فخر بھری مسکراہٹ آئی، اگر تم ہاں کہہ دو تو یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوگا۔ میں مسکرا دی، ہلکا سا سر جھکا دیا۔ وہ لمحہ خاموش ضرور تھا مگر دلوں میں شور تھا۔ کچھ دن بعد اطلاع ملی کہ میری پوسٹنگ بطور اسسٹنٹ کمشنر ہوئی ہے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ زمین پر بیٹھتی تھی اب سرکاری کرسی پر بیٹھنے جا رہی تھی۔ جب پہلی بار دفتر میں داخل ہوئی اور اپنی میز دیکھی تو وہ کرسی محض لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھی بلکہ میری شناخت تھی، برسوں کی محنت، آنسو اور دعاؤں کا سر حاصل۔ پہلی میٹنگ کے بعد میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود سے کہا اگر میں درمیان میں ہار مان لیتی تو آج یہاں نہ ہوتی۔ شام کو ساحر آیا، بولا یہ سفر تم نے خود چنا تھا اور آج تمہارا وقت چمکنے لگا ہے۔ میں نے جواب دیا اور تم وہ روشنی ہو جو ہمیشہ میرے پیچھے کھڑی رہی، شاید اب وقت ہے کہ یہ روشنی ہم دونوں ساتھ لے کر چلیں۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ وہ شخص جو برسوں میری خاموشیوں، میری محنت اور میرے زخموں کا ساتھی رہا، اب میری زندگی کے سفر کا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ ماں نے کہا بیٹی تمہیں جو عزت ملی ہے وہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ میں نے ماں کو ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سب تمہاری دعاؤں، تمہاری محنت اور ساحر کے خاموش سہارے کا انعام ہے۔ اب میں وہ انزش نہیں تھی جو فرش پر بیٹھی نظروں کا بوجھ سہارا رہی تھی، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جو ہمت، فہم اور اپنے سچے ساتھی کے ساتھ زندگی کو نئے رویے کے زاویے کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اور یہ ایک نئی شروعات تھی۔ چند سال گزر گئے، مختلف شہروں میں پوسٹنگز بدلتی رہیں۔ میں نے ہر جگہ خود کو اس طرح ثابت کیا کہ لوگ میری پہچان کو صرف ایک افسر نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھنے لگے۔ میرا نام اندازہ نرم مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ میں کبھی کسی غریب کو جھکنے نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ یاد رکھتی تھی کہ کبھی بھی میں انہی قطاروں میں کھڑی رہتی تھی جن میں آج لوگ میری مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ساحر اب میری زندگی کا ساتھی بن چکا تھا۔ شادی سادہ مگر پروقار تھی۔ نکاح کے وقت جب قاری صاحب نے پوچھا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو میری آنکھوں سے آنسو باہر نکلے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے جن میں سالوں کی محنت
تکلیف، عزت، محبت کا حاصل چھپا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا قبول ہے۔ ساحر نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور اس لمحے لگا جیسے پوری کائنات نے ہماری کہانی پر آمین کہہ دیا ہو۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ایک دن محکمہ تعلیم سے خط آیا۔ میری یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے دعوت دی تھی کہ بطور چیف گیسٹ وہاں کے سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں شرکت کرو۔ خط پڑھ کر میرا ہاتھ تھر تھرانے لگا، دل میں وہی پرانا منظر تازہ ہو گیا، وہ کلاس روم، وہ طنز، وہ زمین جس پر بیٹھ کر میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں نے ساحر کی طرف دیکھا، وہ بولا وقت آ گیا ہے انزش۔ تقریب والے دن میں نے اپنا سفید شال اوڑھا، وہی شال جو ماں نے اس وقت دی تھی جب میں یونیورسٹی کے پہلے دن جا رہی تھی۔ جب گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر رکی تو سیکورٹی گارڈ دوڑتا ہوا آیا۔ میڈم، آپ کے لیے خاص راستہ رکھا ہے۔ میں مسکرا دی، نہیں، میں اسی راستے سے اندر جاؤں گی جس سے سب طلباء جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوئی تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا، تالیاں بج رہی تھیں، نعرے گونج رہے تھے، یہ ہیں وہ انزش ملک جنہوں نے ہماری یونیورسٹی کا نام روشن کیا۔ میری نظر سامنے کی صف پر پڑی، کچھ وہی پروفیسر تھے، کچھ نئے چہرے، مگر میری نگاہ جیسے ہی ایک کونے میں بیٹھی لڑکی پر پڑی جو زمین پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، دل کانپ گیا۔ وہ میں ہی تھی چند سال پہلے۔ میں اس کے قریب گئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، زمین پر بیٹھنا تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری پہچان بن سکتی ہے، بس یقین مت چھوڑنا۔ لڑکی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے اس نے اپنے مستقبل کو سامنے کھڑا دیکھ لیا ہو۔ جب سٹیج پر میرا نام پکارا گیا تو پورا حال گونج اٹھا۔ میں نے مائک سنبھالا اور گہری سانس لے کر کہا، میں آج یہاں ایک افسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک طالبہ کے طور پر کھڑی ہوں جو کبھی اس زمین پر بیٹھی تھی جسے آپ سب نے شاید نظر انداز کیا۔ یاد رکھیں، کسی انسان کی قیمت اس کی نشست سے نہیں بلکہ اس کے حوصلے سے طے ہوتی ہے۔ اگر زمین پر بیٹھ کر بھی آپ کے خواب بلند ہوں تو کوئی کرسی آپ سے اونچی نہیں۔ پورا حال خاموش تھا، پھر ایک لمبا سا تالیاں بجانے کا شور ہوا۔ میری نظر ساحر پر پڑی جو پیچھے بیٹھا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فخر تھا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو، میں نے کہا تھا نا تم تاریخ لکھو گی۔ تقریب ختم ہوئی تو وائس چانسلر نے کہا، میڈم، آج آپ نے ہمارے ادارے کو نہیں بلکہ ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دیا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، بس یہی میرا مقصد تھا۔ باہر نکلتے وقت وہی لڑکیاں جو کبھی مذاق اڑاتی تھیں اب کتاروں میں کھڑی تھیں۔ ایک نے جھجکتے ہوئے کہا، میڈم، ہم معافی چاہتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، زندگی میں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ وقت خود سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے۔ راستے میں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ابو سے کہہ رہی ہوں، دیکھو آپ کی بیٹی نے کر دکھایا۔ ساحر نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی انزش، کیونکہ تم جیسے لوگوں کی زندگی خود دوسروں کے لیے کہانیاں بن جاتی ہیں۔ میں نے کہا، اور تم جیسے لوگ ان کہانیوں کا ایمان ہوتے ہیں۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں پر رواں تھی، مگر میرے دل میں ایک اور روشنی تھی، ایمان کی، عزت کی، اور اس وعدے کی کہ کبھی کسی انزش کو زمین پر بیٹھنے پر شرمندگی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ زندگی میں اصل عزت کرسی یا لباس سے نہیں بلکہ نیت، حوصلے اور کردار سے بنتی ہے۔ اگر آپ کے خواب سچے ہیں اور آپ کی محنت خالص ہے تو کوئی تمسخر، کوئی غربت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ طنز کو توانائی میں اور تکلیف کو تحریک میں بدل لے۔ یاد رکھیں، اگر آپ سچائی اور صبر کے ساتھ اپنی راہ پر چلتے رہیں تو ایک دن وہی دنیا جو آپ کو زمین پر بٹھاتی ہے آپ کے کھڑے ہونے پر تالیاں بجائے گی۔ اگر انزش کی ہمت نے آپ کے دل کو چھو لیا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی اور انزش کو حوصلہ دے کہ زمین سے آسمان تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔